الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں رقیہ کے بارے میں. کل کے درس میں ہم نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ رقیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک رقیہ جو جائز ہے، دوسرا وہ جو ناجائز ہے. علماء کی اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں کہ جو رقیہ بھلے جائز ہو، اس رقیہ کا کرانے سے کیا توکل میں اللہ پر پوری طرح بھروسہ کرنے کے سلسلے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو مختلف علماء نے اپنی اپنی باتیں کہی ہیں. پہلی بات علماء نے یہ کہا کہ رقیہ مکروہ ہے اور آگ سے داغ لگا کر علاج کرنا یہ بھی مکروہ ہے. اور ان لوگوں کی دلیل ہے وہ حدیث جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے اور رقیہ کو اور آگ سے جلا کر علاج کرنے کو ناپسند کیا ہے دوسرے دواؤں کے مقابلے میں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزوں سے توکل میں کمی ہو جاتی ہے، اللہ پر بھروسہ پورا نہیں رہتا. کچھ اور لوگوں نے کہا کہ رقیہ سے اور جلا کر داغ لگا کر علاج کرنے سے توکل میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیہ کا جواز ثابت ہے. تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ بھروسہ کرنے والوں کی طبیعتوں کے اعتبار سے، اگر رقیہ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ رقیہ بذات خود اس کے اندر تاثیر ہے تو تب یہ چیز غلط ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رقیہ تو کرا رہا ہوں، ایک تو سبب ہے لیکن تاثیر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح ان لوگوں نے یہ بھی جواب دیا کہ رقیہ جو کرانے کی بات آئی ہے، اگر کوئی صحت کی حالت میں کراتا ہے تو تب ہم کہیں گے کہ وہ غلط ہے، کہ بیماری نہ آ جائے اس وجہ سے. اگر کوئی بیمار ہو کر اس کے اندر اثرات نظر آتے ہیں تب جا کر وہ رقیہ کراتا ہے تو یہ چیز غلط نہیں ہے. اسی طرح ایک تیسری بات علماء نے یہ کہی کہ رقیہ اپنے سے آپ کر لینا یا کسی دوسرے سے رقیہ کرنے کی مانگ کرنا، یہ دونوں میں فرق ہے. جیسے شیخ نے لکھا ہے صفحہ نمبر 510 پر، لکھتے ہیں التفریق بین فعل الرقیہ سواء بنفسہ او بغیرہ وبین طلبها. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے دلیل پکڑی ہے حدیث کے اس الفاظ سے جو بہت بڑی روایات، حدیث کے وہ الفاظ جو کثیر روایات میں یہ لفظ سے یہ حدیث آئی ہے، یسترقون، یعنی وہ لوگ جو لوگوں سے رقیہ نہیں چاہتے ہیں، یعنی بار بار لوگوں کے پاس جائیں، کہیں کہ مجھ پر رقیہ کیجئے، مجھ پر رقیہ کیجئے، یہ غلط ہے. البتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لا یرقون کا جو لفظ حدیث میں ہے وہ لفظ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. جس بات پر پابندی لگائی ہے وہ کہا کہ لا یسترقون، جو بیماری کے آنے سے پہلے بار بار لوگوں کے پاس جاتے ہیں. لیکن جو آدمی رقیہ کرتا ہے، کسی پر رقیہ کرتا ہے،
وہ احسان کرنے والا ہے اپنے بھائی کے اوپر، رقیہ کرنے والا، جیسے شیخ نے لکھا وَلِأَنَّ الرَّاقِي مُحْسِنٌ لِأَخِيهِ، رقیہ کرنے والا اپنے بھائی پر احسان کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس میں فرمایا گیا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ، اگر تم سے ہو سکے کہ تم اپنے بھائی کو نفع پہنچاؤ تو ضرور نفع پہنچاؤ۔ تو رقیہ کرنے والا راقی اپنے بھائی کو نفع پہنچاتا ہے، اسے اس شیطانی اثرات سے نجات دیتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، والفرق بین الراقی والمسترقی۔ یہاں ایک سوال ہمارے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگوں کے پاس جا کر رقیہ کی درخواست کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو اس کے اسباب بیان کرتے ہوئے کہا قوت اعتمادہم وتوکلہم علی اللہ عز وجل، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر پورا توکل ہے، پورا توکل ہے، پورا بھروسہ ہے، اور ان لوگوں کو عزت نفس کا بھی خیال ہے کہ کسی غیر اللہ کے پاس جا کر اپنے آپ کو رسوا کروائیں۔ اور تیسری چیز، کسی اور سے جا کر رقیہ کرنے کی فرمائش کرنے میں یہ بھی ہے کہ دل غیر اللہ سے جڑ جاتا ہے، کسی غیر سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے جو صرف اور صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ تو ان اسباب کی وجہ سے وہ لوگ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے سارے جگہوں پر نہیں جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔